اپنا ذمہ دار ہوگا اور دجال کی فتنے سے بچنے کی تدبیر اور صورت اختیار کرے. لیکن اتنا یاد رکھنا، واللہ خلیفتی علی کل مسلم، ہر مخلص مسلمان پر ہمارے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا نگراں ہوگا، اس کی دیکھ بھال کریں گے اور شیطان کے شر سے اس کو بچانے، ابلیس کے شر سے بچائیں گے اور دجال کے شر سے اس کو بچائیں گے اور دجال کے فریب کاریوں کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی باتیں ہمارے امتیوں کے ذہن میں ڈال دیں گے. اس سے پتہ چل گیا کہ اگر مومن مخلص اور سچا ہے تو ہر فتنے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں واللہ خلیفتی علی کل مسلم. اگر میں نہ رہا اور ہمارے بعد دجال ظاہر ہوا تو یاد رکھنا ہر مخلص مسلمان کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچائے گا اور ہمارے عدم موجودگی میں ہمارے امتیوں کی وہ حفاظت کرے گا. آپ نے فرمایا انہ شاب، یہ دجال جوان ہوگا، نہ بوڑھا ہوگا نہ ادھیڑ عمر کا ہوگا، بالکل نوجوان ہوگا. انہ شاب، اب آپ دجال کی کچھ پہچان بتا رہے ہیں، شناخت بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں یہ دجال ہے. تو پہلی علامت تو آپ نے بیان فرمائی انہ شاب، وہ جوان ہوگا، نوجوان ہوگا، نہ بوڑھا ہوگا نہ ادھیڑ ہوگا، صحت مند ہوگا اور بالکل نوجوان ہوگا. قطعتن، اس کے بال گھنگھیرے ہوں گے. بال سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کے بال بالکل ڈھیلے لمبے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو مڑے مڑے آتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ گھنگھیرے بال والا ہوگا. عینہ طافئۃ، تیسری نشانی کیا ہے؟ اس کی آنکھ طافئہ ہوگی. ایک آنکھ سے تو کانا ہوگا، اس لیے کانا دجال کہتے ہیں، اور دوسری آنکھ اس کی جیسے ہمارے اور آپ کے ہاں یہ بنا ہوا ہے ایک گڈھا بنا، اس کے اندر اللہ نے آنکھ ایسا بیٹھا دی، ایسے نہیں ہوگا. اس کی آنکھ سیب یا بڑے انگور کے مانند ایسے باہر ابری نکلی ہوئی ہوگی. یہ انسان دیکھی کر کے پہچان جائے گا کہ یہ دجال ہے. شبیہ بعبد العزى بن قطن، عبد العزى بن قطل کی مشابہت کا ہوگا. وہ کہا جاتا ہے بڑا مشہور بدبخت یہودی تھا جس کا نام کیا تھا؟ عبد العزى. تو نبی علیہ السلام نے تشبیہ دیا کہ وہ عبد العزى یہودی جو ہے اسی سے اس کی شکل ملتی ہوگی. اور بعض لوگوں نے کہا عبد العزى ایک قبیلے بنو خزاعہ کا ایک بادشاہ تھا جو جاہلیت میں مر چکا تھا، مشرک تھا، اس لیے اپنے آپ اس کا نام کیا تھا؟ عبد العزى. تو آپ نے فرمایا اسی عبد العزى جو بادشاہ گزرا ہوا ہے جاہلیت میں مشرکوں کا، اسی بادشاہ کی شکل کا ہوگا. یہ علامتیں بیان کر دی آپ نے. پھر آپ نے فرمایا فمن رآہ منکم فلیقرأ علیہ فلیقرأ فواتح سورۃ الکہف. پھر تم میں سے جو انسان دجال کو دیکھ لے، جو انسان دجال کو دیکھ لے، جس کو دجال نظر آ جائے کہ دجال سامنے آ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھے. ہو سب لوگ یاد کر ڈالیں. سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین من لدنہ اجرا عظیما. آپ اس آیت تقریباً 10 آیتیں ہیں شروع کی، آپ پڑھ ڈالیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ تم میں سے جس شخص کو دجال نظر آ جائے فوراً اس کو دیکھتے ہی سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھ لے. یہ 10 آیتیں جب انسان پڑھ لے گا تو شیطان کے شر سے محفوظ ہوگا. کیوں؟ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ بِفَوَاتِحِ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جَوَارُكُمْ. وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھ لے گا تو اس کے سر سے بچنے کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی. ان کی برکت سے دجال کا ہر مکر ہر فریب ختم ہو جائے گا اور دجال ذرہ برابر اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف. جو انسان سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر ڈالے اور یاد رکھے عصم من الدجال، وہ دجال کی ہر فتنے سے بچا رہے گا اور محفوظ رہے گا. اب ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کا کرم، دجال کا فتنہ اتنا بڑا اور آدمی اگر بچنا چاہے تو نسخہ بہت ہی آسان، بس 10 آیتیں ہیں پڑھ ڈالنا ہے. اگر بتا دیا جائے آج ہمارے بھائی کو کہ بھائی آپ کے اوپر اتنا قرضہ ہو گیا ہے 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ کا ختم کر دیں تو سب پھر ذرا دیکھیں آیت کریمہ کے لیے کتنی محنت، 1,00,000 مرتبہ پڑھیں گے. اور وہ بھی محلے کی ساری عورتیں باجی نے آج دعوت دی ہے کیا آیت کریمہ کا ختم. اللہ بدعت پر اتنی محنت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، سمجھئے نا. اور یہاں نبی علیہ السلام جو نسخہ تجویز کرتے ہیں بہت آسان، بابا نے جو تجویز کیا بہت ہی مشکل. اللہ کے رسول نے دجال کی فتنے سے بچنے کے لیے صرف کتنے آسان اس کا صرف 10 آیتیں یاد کر لو. اور بابا نے مجاور نے اور یہ چلہ کش نے ایمان فروش تعویذ گنڈے والا جو ہے وظیفے اور کمپیوٹر سے استخارہ نکالنے والا، یہی ہے نا، اس نے اتنا مشکل بنایا کہ قرضہ بھی ادا کرانا ہے تو 1 مرتبہ 1.25 آیت کریمہ کا ختم. ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے. دین کو لوگوں نے جہالت کی بنا پر مشکل بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 10 آیتیں یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ العشر الاواخر من سورۃ الکہف، جو انسان سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتوں کو پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. کیا مشکل ہے 10 اول کی اور 10 آخر کی اگر ہم سب کو یاد کر ڈالے تب. سورۃ الکہف کی ان آیات میں اللہ نے اتنی بڑی برکت کیوں رکھی ہے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبی یہ رکھی ہے، 3 مضمون بڑا اہم ہے. ایک تو توحید الہی، توحید سورۃ الکہف میں جو بیان ہے توحید الہی. سورۃ الکہف کی تفسیر اس کی فضیلت کا ضرور مطالعہ کریں، اردو میں انگلش میں ہر زبان میں. اور بہت ہی جامع معنی بہت ہی اچھی کتاب سورۃ الکہف کی اردو میں مختصر انداز میں ایک تفسیر ہے حافظ علامہ حافظ محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سورۃ الکہف کی تفسیر اردو میں ہے اور پاکستان سے چھپی ہے، نئی طبع ہے. اگر اس کو ساتھی آپ حضرات منگائیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، سورہ پوری مکمل سورت کی تفسیر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ کی زبان میں ہے. اس کو منگائیں، اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ جو 10 آیتیں پڑھ لے گا شیطان جیسے ظالم کے فتنے سے محفوظ رہے گا جس کا مقابلہ انسان جلدی کر نہیں سکے گا. اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے سورۃ الکہف کے اندر 3 باتیں اللہ نے بڑی اہم بیان کی ہیں. سورۃ الکہف کی ان آیات کو جس انسان نے یاد کر لیا
صدق دل کے ساتھ، گویا کہ 3 چیزوں پر وہ بڑا پکا ہو گیا۔ ایک تو توحید، کیا بھائی؟ توحید۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، توحید ہی سے شروع ہے، پوری آیت کو پڑھانا ہے توحید۔ نمبر 2 رسالت کا اس بات، کس کا؟ رسالت، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ نمبر 3 قرآن کے نزول کا تذکرہ ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ یہ اللہ رب 3 موضوع